الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور دوستوں اور معزز خواتین اسلام، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا، اور یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی بلندی کے بارے میں، آپ کی شان اور عظمت کے بارے میں کیا کیا فرمایا گیا۔ انہی میں ایک مشہور آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ بلند اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ گواہی خالق نے مخلوق کے بارے میں دی، اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک سند دی، سرٹیفکیٹ دی کہ آپ کے اخلاق پر کوئی سوال پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی نرمی، آپ کے تواضع کی تعریف کی گئی۔ کہیں آپ کو رؤوف الرحیم فرمایا گیا کہ آپ بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ کہیں یہ فرمایا گیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، آپ نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کیا ہوتا اگر آپ سنگ دل ہوتے، تنگ دل ہوتے، مزاج آپ کا سخت ہوتا، دل میں آپ کے سختی ہوتی، تو فرمایا گیا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب اور بہت ہی تنگ دل اور سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے آس پاس سے نکل جاتے، دور چلے جاتے، آپ کی مجلس چھوڑ دیتے، پھر آپ کے اندر کوئی کشش محسوس کر کے وہ آپ کی مجلس میں نہ آتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی نرم بنایا، رقیق القلب بنایا، آپ کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی نرمی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی یہ شان رہی کہ وہ اپنی قوم کے مقابلے میں انتہائی مہربان اور رحم دل ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ دیکھیں کہ ان کی قوم نے ان نبیوں سے کیا کہا اور انہوں نے جواب میں کیا کہا۔ اگر ان کو گمراہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ احمق اور بیوقوف ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں دیکھیے، حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے میں، اور اکثر نبیوں کے تذکرے میں آپ کو تفصیل سے قرآن مجید میں یہ مضمون ملے گا کہ انبیاء چونکہ اللہ کی جانب سے داعی بنا کر بھیجے جاتے تھے، وہ
اللہ کے بندوں کو، بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے، اور بندے اور بندے کے خالق کے درمیان کا جو رشتہ کمزور پڑ جاتا تھا اس کو مضبوط کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی وصف، سب سے ضروری ان کے اندر جو خوبی رکھی گئی وہ یہ کہ ان کے اندر تواضع رکھ دی گئی، ہیوملٹی رکھ دی گئی، جھکاؤ رکھ دیا گیا۔ اکڑ، کبر، غرور، انانیت، ایگو سے ان کی حفاظت کی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے زندگی کے دوسرے معاملات میں معراج حاصل ہے، بلندی حاصل ہے، سب سے اعلیٰ درجہ حاصل ہے، اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ کبھی بھی آپ نے فخر کا اظہار نہیں کیا، اپنے بارے میں کوئی بڑائی بیان نہیں کی۔ یہ تو فرمایا کہ انا الرحمت المہدات، میں رحمت ہوں، مجھے پوری انسانیت کے لیے ایک ہدیہ بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بافیض بنا کر انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اپنے بارے میں اور بھی اخلاقی خوبیوں کا ذکر فرمایا، کہیں فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، سکھانے والا، میسر بنا کر بھیجا گیا ہے، آسانی پیدا کرنے والا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیجا تعریف کی محفلیں نہیں سجائیں۔ اگر آپ سجاتے اور اپنی بڑائی بیان کرتے آپ کو حق تھا، لیکن آپ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ایک نمونہ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے، گھر کا سودا بھی لے آیا کرتے تھے، جوتی اگر متاثر ہو جائے، پھٹ جائے، اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے۔ سادگی کی یہ آخری مثال، یعنی ہم میں سے کسی کو بہت معمولی درجے میں بھی کوئی حیثیت حاصل ہو جائے تو اپنی حیثیت کا احساس ہونے لگتا ہے، اور پھر کہا بھی جاتا ہے کہ آپ پروٹوکول فالو کریں، آپ اب بڑے ہو رہے ہیں اس لیے آپ یہ کام نہ کریں، یہ چھوٹے لوگ کرتے ہیں۔ سرور دو عالم، شہنشاہ کونین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی چیز کو اپنے لیے کوئی معیار نہیں بنایا، اپنے اسٹیٹس کا الگ سے کوئی اظہار نہیں کیا۔ جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس وقت آپ کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آکلو کما یاکل العبد، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، جھک کر، شرما کر، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، میں غلام کی طرح کھاتا ہوں۔ کوئی کھڑا ہو جائے آپ کی تعظیم میں آپ پسند نہیں فرماتے تھے، آپ کہتے تھے بیٹھ جاؤ۔ یہ عجمی لوگ کرتے ہیں، عجم کے بادشاہ کرتے ہیں، مجھے رسول اللہ بنا کر بھیجا گیا ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوا کریں۔ بلکہ حال تو یہ تھا کہ ایک مجلس میں اگر آپ بیٹھ جاتے تو کوئی امتیازی شان نظر نہیں آتی تھی کہ اس میں نبی کون ہے۔ ہجرت کے سفر میں آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف لوگ جانے لگے اور انہوں نے سمجھا کہ آپ نبی ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تان دی یہ بتانے کے لیے کہ آپ نبی، آپ محمد۔ یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج ایک چھوٹے سے چھوٹے انسان کے بارے میں بھی کہ جس کو تھوڑی سی حیثیت حاصل ہو گئی ہو اور اپنے دو چار لوگوں کے درمیان بھی اس کا کوئی وقار ہو، عزت ہو، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سادگی سکھائی کہ جتنی زیادہ سادگی زندگی میں رکھی جائے گی، انسان کو زندگی میں فراوانی حاصل ہو جائے، آسانیاں ہو جائیں، زندگی کی سہولتیں میسر ہوں، آرام دہ زندگی گزارتا ہو، ہر طرح کی چیزیں ہوں، لیکن اگر وقت آ جائے تو اس کی ایسی عادت ہو کہ وہ ہر طرح سے رہنے کے لیے تیار ہو، اپنے کو حالات کے اعتبار سے ڈھال سکتا ہو۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اپنے چھوٹوں کو بھی سلام کر لیا کرتے، کوئی ایک بوڑھی عورت بھی اور ذرا عقل سے کمزور عورت بھی روک لیا کرتی، راہ چلتے اپنی کوئی ضرورت
بتانے لگتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بغور اس کی بات سنتے اور اس کا جو تقاضا ہوتا اس کو پورا کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا، 10,000 جانثار صحابہ موجود تھے آپ کے ساتھ، مسلح تھے، ان کے ساتھ ہتھیار بھی تھے، مکہ آپ نے فتح کیا تھا، لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ اونٹنی پر سر اس قدر سر مبارک آپ کا جھکا ہوا تھا کہ بار بار کوہان سے سر لگ جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر نہیں رکھا تھا اور اپنی کسی شان و شوکت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، کھلی چٹائی پر تکیہ ہے اور کھجور کی چھال اس کے اندر بھری ہوئی ہے، چمڑے کے تکیے پہ آپ اپنا سر مبارک رکھے ہوئے ہیں اور جسم اطہر پر نشان ہیں چٹائی کے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے، رونا آ گیا انہیں کہ یہ قیصر و کسریٰ، روم کے بادشاہ قیصر اور ایران کے بادشاہ کسریٰ، یہ لوگ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں اور آپ اللہ کے رسول اور یہ حال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس آخری منزل کو فراموش نہیں کیا کرتے، اپنے لیے آپ نے کوئی شان رکھی ہی نہیں تھی، یہ احساس باقی نہیں رکھا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سادگی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ حضور نے یہاں تک فرمایا کوئی اچھے کپڑے پہن سکتا ہو تو اسے پہننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمت کے آثار دیکھے، لیکن اگر کوئی اچھے کپڑے پہننے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی نہیں پہنتا ہے، سادگی پسند ہے، ہم اسے بخیل کہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو اختیار دیا جائے گا، جنت میں وہ جیسا جوڑا چاہے پہن لے، اس کو اختیار دیا جائے گا۔ سادگی اتنی زیادہ پسند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہے تو کمزور لوگوں میں تلاش کرنا، ابغونی فی الضعفاء، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرنا، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے، تمہارے کمزور لوگوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، فیض تم تک بھی پہنچتا ہے، تمہیں بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی عار محسوس نہ کرنا کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کھا سکتا ہوں، ایسے لوگوں کے درمیان میرا اٹھنا بیٹھنا ہو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے غلاموں کے ساتھ کھا لینے میں، بچوں کے ساتھ، انتہائی کمزور لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ جو ورن ویوستھا ہے، جو طبقاتی نظام ہے، اور اس ملک کے اندر بھی برہمنوں نے جو نظام قائم کیا کہ کسی کو سر سے پیدا کیا گیا ہے، کسی کو دھڑ سے اور کسی کو پیر سے، یہ تصور اسلام نے بہت پہلے ختم کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری سکھائی تھی، مساوات سکھائی تھی، ایکولیٹی سکھائی تھی۔ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، اور یہ قبیلہ بڑی وجاہت والا قبیلہ تھا، بڑی حیثیت تھی اس کی۔ اگر اچھے خاندانوں کا کوئی شخص جرم کر لیتا تھا، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر برسر اقتدار پارٹی کا کوئی شخص بڑے سے بڑا جرم کر لے، یا جس کو ذرہ برابر بھی کوئی طاقت اور قوت حاصل ہے، تو زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کی بڑی سے بڑی سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری قائم فرمائی۔ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ان کو معاف کر دیتے، لیکن جو حدود ہیں قرآن مجید میں جن جرموں کی سزا
واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے یا حدیث میں بیان کر دی گئی ہے، ان کو معاف کرنے کا حق حاکم وقت کو بھی نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناراضگی کا اظہار کیا، معاف کرنے سے آپ نے انکار کیا، اور یہاں تک فرمایا لو ان فاطمۃ بنت محمد اعاذها اللہ من سرقت لقطعت يدها۔ جو بات زبان پر کوئی لا نہیں سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتا ہے، لیکن اتفاق سے اس چوری کرنے والی خاتون کا بھی نام فاطمہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا حوالہ دیا، کہا کہ فاطمہ بنت محمد نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو میں اس کے ہاتھ کاٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو محفوظ رکھا ایسی کسی بھی غلط بات سے یا غلط کردار سے، اعاذہ اللہ من، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور کوئی انسان، کوئی دوسرا شخص اگر زبان پہ اگر نبی کا جملہ نہ ہوتا اور ایسی بات زبان پر لاتا تو 1000 بار وہ قابل لعنت تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تاکید کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی قائم کی ہوئی سزا میں کوئی سفارش نہیں چلتی، کسی بھی خاندان اور قبیلے کا ہو، بڑا سے بڑا انسان ہو، اگر اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، جیسے غلام کو دی جاتی ہے، جیسے ایک سماج میں بہت معمولی سمجھے جانے والے کسی خاندان اور قبیلے کے بارے میں ایسا سمجھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے فرمایا۔ لوگ اس وقت تصور نہیں کر سکتے تھے، جو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، یعنی غلام سے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اگر وہ غلام آزاد بھی کر دیا گیا ہے، ماضی میں پہلے چونکہ غلام رہ چکا ہے اس لیے کوئی اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس رسم کو ختم کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں ایسا کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان قریش سے تھے اس کے لوگوں میں ہمیں معلوم ہے کہ کتنی انانیت تھی، کیسا غرور بھرا ہوا تھا ان کے اندر۔ سارے حاجی عرفات تک جاتے تھے، وہاں وقوف کرتے تھے، لیکن وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ حرم کے حدود سے باہر نکلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سب کو عرفات جانا ہے، اور اس کی اہمیت اتنی بڑھا دی کہ اگر عرفات کا وقوف نہ ہو سکے تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، جب تک کہ وقوف نہ کر لیا جائے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، حج ہوگا ہی نہیں۔ الحج عرفہ، حج عرفہ کا ہی نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے آخری اقدام فرمایا کرتے تھے کہ دوبارہ کوئی سوچ نہ سکے اس بارے میں۔ جب آپ کے فرزند صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، اور اتفاق سے اسی وقت سورج گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ چونکہ نبی کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، اسی غم میں سورج کی کرنیں ماند پڑ گئی ہیں اور سورج گرہن ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا تھا کہ ہم اپنے سماج میں بہت سی باتیں سنتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کا طریقہ ہوگا، عقیدہ ہوگا، ان کی اپنی سمجھ ہوگی، لیکن زبان نبوت خاموش نہیں رہ سکتی تھی کسی ایسے موقع سے کہ عقیدے میں کوئی خرابی آ جائے اور کوئی شخص کوئی تصور قائم کر لے اور مسلمانوں میں وہ تصور باقی رہ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا جبکہ بچے کا انتقال ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ سورج اور چاند گرہن یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے، آیتان من آیات اللہ۔ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی کی زندگی اور کسی کی موت سے نہیں ہوتے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اس کائنات میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے اور جو بھی فرق نظر آتا ہے یا آفت اور مصیبت ہوتی ہے اس کا میرے خاندان سے کوئی تعلق ہے، میرے خاندان میں حادثہ ہو تو حادثہ ہوگا،
اور میرے خاندان کو خوشی ہو تو خوشی عام ہوگی، اس طرح کا عقیدہ رکھنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ جہاں اپنے خاندان کا حوالہ دیا کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور اہل بیت کا خیال رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، لیکن حدیں قائم فرما دی کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا تصور لے کر صحابہ بیٹھ نہ جائیں کہ میں اس دنیا سے جاؤں اور وہ غلط عقیدہ آگے بڑھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا۔ آج جب ہم ربیع الاول کے مہینے میں یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، اتفاق سے کئی سالوں سے اسی وقت تہوار غیر مسلموں کا بھی پڑ رہا ہے اور مسلمانوں کا بھی میلاد النبی کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ اگر بتوں کو ہٹا دیا جائے تو کتنی ایسی خرابیاں ہیں جو ہمیں ان جلوسوں میں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے رقص کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، کہنے پہ کہتے نہیں بس ایسے ہی تھرک رہے تھے ذرا، پر وہ بچے ہیں، نادان ہیں، کر جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو عشق نبی کا اظہار ہے، لیکن کوئی بھی نیک مسلمان، نمازی مسلمان، ایک پابند مسلمان اس جلوس میں نظر نہیں آتا۔ زیادہ تر وہ بچے جو نمازیں چھوڑ کر اور بالکل آزاد خیال ہو کر میوزک لگا کر جیسی چیزیں چاہی بجا لیں اور جس طرح سے چاہا اسے منا لیا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے رعب قائم کر دیا مخالف قوموں پر اور اس کی وجہ سے ہمارا بڑا نام اور بڑی شان پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے سے انکار نہ کر دیں حوض کوثر پر اور کہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا تماشا کیا تھا۔ اس طرح کہ لوگوں کو چلنے نہ دیا جائے، ان کے راستے روک دیے جائیں، لوگوں کا سونا دوبھر کر دیا جائے، ان کی نیندیں حرام کر دی جائیں۔ کل ہم نے ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ لکھتے ہوئے دیکھا کہ جو میلاد النبی کے جلوس کے حامی ہیں اور وہ نکلا کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ میں برات کا اظہار کر رہا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حال کہ مسلمان کی شان اور اس کی عظمت ہمارے اخلاق سے تھی، ہمارے معاملات سے تھی، اور اگر جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی تھی تو امن و امان، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سنتوں کا اظہار کرتے ہوئے، نمازیں ادا کرتے ہوئے اگر اس طرح کے ملکوں میں یہ کام کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار حدود میں کیا جائے۔ لیکن اب ایک مرتبہ جب ہم حدوں کے ساتھ کوئی چیز بیان کرتے ہیں پھر وہ حدیں ختم ہو جاتی ہیں اور نکیل اور اس کا زمام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے کہ جن کا پھر دین سے راست تعلق نہیں ہوتا، پھر ہماری رسوائی ہوتی ہے، ہماری بے عزتی ہوتی ہے۔ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، ایک طرف قرآن مجید کی آیتیں ہیں، قرآن کا پیش کیا ہوا وہ اعلیٰ کردار ہے کہ جس کو دیکھ کر بڑے سے بڑے لوگوں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اور انسان اسیر ہوئے بغیر نہیں رہتا اور مان لیتا ہے کہ واقعی یہ دین برحق ہے۔ اور ایک طرف ہمارا یہ کردار اور ہمارے نوجوانوں کا یہ کردار، اگر آج اس کو نہ روکا گیا اور لوگوں نے اس کی فکر نہ کی اور اس کو ایک بہت ہی نازک اور حساس معاملہ نہ سمجھا تو کل کو روکا نہیں جا سکتا اس بات سے کہ یہ ان جلوسوں میں بھی چلے جائیں کہ جو جلوس غیروں کی طرف سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بلندیاں عطا فرمائیں اور جتنی بلندیاں ہم اپنے تصور میں لا سکتے ہیں وہ سب آپ کو عطا فرمائی گئی، لیکن فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں ایسی تھی کہ آپ کو تکلیف پہنچ جائے آپ خاطر میں نہیں لاتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا، آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور نجران کی بنی ہوئی چادر جس کے بارڈر بھی بڑے خوبصورت تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں ہدیے کے طور پر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی اور آپ کو پسند بھی تھی، لیکن ایک صاحب آئے، ایک صحابی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
یہ چادر بڑی اچھی لگ رہی ہے، آپ مجھے عنایت فرما دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی آپ نے وہ چادر اتاری اور ان کو دے دی۔ صحابہ بہت ناراض ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی، اور تمہیں معلوم ہے کہ ما سئل رسول اللہ شیئا قط الا قال نعم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک، یا آپ سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے لا کبھی نہیں کہا، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اس لیے ہمت کی کہ میں تبرکاً یہ چادر لینا چاہتا تھا، اور میری آرزو ہے کہ میں کفن کے طور پر اس کو استعمال کروں، بس تبرکاً میں نے یہ ہمت کر لی، ورنہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسی بات نہ کرتا۔ ایک موقع سے ایک دیہاتی نے اسی طرح کی آپ کی چادر کھینچ دی، اور جس میں مبارک پر نشان پڑ گئے، اور کہا کہ اے محمد، اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے نہ وہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، آپ مجھے لا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دیا۔ پھر دوبارہ اس نے کہا کہ آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، اچھی طرح کا معاملہ نہیں کیا، اور دیجئے، یہ بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دیا جائے، ان کو اور دیا گیا۔ پھر اس نے اعتراف کیا قد اجملت وقد احسنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مرتبہ ایسا ہوا چادر مبارک کھینچی گئی، نشان پڑ گئے، آپ صرف مسکرائے، اور ایک موقع پر فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس کی اونٹنی بدک گئی ہو، کہیں بھاگ گئی ہو، اور جب اونٹنی بھاگتی ہے تو لوگ دوڑتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، لوگ دوڑ رہے ہیں، جب اونٹنی کا مالک دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح اسے نہیں پکڑا جاتا، وہ اور دور بھاگتی چلی جاتی۔ اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ چارہ ہاتھ میں لے کر اس کے بدن پر سہلاتے ہوئے، اسے پیار کرتے ہوئے، محبت سے اس کو لایا جائے، اور مالک اسے لے کر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بدکے ہوئے لوگ، دور بھاگتے ہوئے لوگ، ان لوگوں کو اسی پیار اور محبت سے اپنے آپ سے جوڑتا ہوں، اور میں ان کے لیے سب سے زیادہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مفہوم تھا کہ سب سے زیادہ ان کے لیے فکر مند رہتا ہوں، ان کی سب سے زیادہ رعایت کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچائی اور دیانتداری کا مظاہرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل اور انصاف قائم کیا، اور اخلاق کے جو اعلیٰ نمونے پیش فرمائے، ان میں ایک بہت بڑا وصف معافی کا ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں تو یہ ہمارے لیے کمزوری کی بات ہے، کہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے، بدلہ نہیں لے سکتا، انتقام نہیں لے سکتا، تو معاف کر دے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی معافی کی وجہ سے اگر اسے کچھ نوازتے ہیں تو عزت ہی سے نوازتے ہیں، عزت میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ کے موقع سے مشہور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کے قتل کے مشورے کیے تھے، جنہوں نے آپ کا معاشی طور پہ بائیکاٹ کیا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے لگے ہوئے رشتے توڑوا دیے تھے، اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں دی تھیں، سب لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا۔ اپنے بہت ہی محترم اور محبوب چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کیا، ہندہ کو معاف کیا جس نے کلیجے چبا لیے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا ابو سفیان کو، جو احد میں اور خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے جو قافلہ آیا اس کے سردار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل جو آپ کا جانی دشمن تھا، ان کے صاحبزادے حضرت اکرمہ کو معاف فرما دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف کرنے کی وجہ سے اگر دین اسلام کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں، یا کم سے کم دین کے بارے میں اچھا تصور قائم کرتے ہیں، اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے دکھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں، آپ کے اخلاق کی جو بلندیاں ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید زندہ معجزہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے،
انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن مجید تھے، کان خلقہ القرآن، تمہیں قرآن مجید کے اندر جتنی اچھی باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے اعلیٰ درجے میں اختیار فرماتے تھے۔ جتنی بری باتوں سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے ان میں تم دیکھو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رکنے والے ہیں۔ حضرت ابو سفیان جس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط رومن امپائر کو پہنچا، قیصر کو پہنچا، اس وقت اسی کی مجلس میں تھے جب قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ نبی بننے سے پہلے کیا یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، کیا یہ امانت میں خیانت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے صاف گواہی دی، دشمنوں نے بھی، والفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت اور برتری اور مقام اصل تو وہ ہے کہ دشمن گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ صادق و امین ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہجرت کے موقع سے جب آپ سفر فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو انتظار میں تھے کہ آپ کے اوپر حملہ کریں اور آپ کا راستہ روکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی لوگوں نے اپنی امانتیں رکھوا رکھی تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کیا تھا کہ یہ تم ان کو واپس کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ، اخلاق کریمانہ میں یہ بنیادی چیزیں ہیں، تواضع ہے، انکساری، نرمی، معاف کرنا، سخاوت اور فیاضی ہے، انصاف کرنا، برابری کا معاملہ کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، سچائی اور امانت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اگر آج ہم مسلمان سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاقیات کا تھوڑا سا حصہ بھی اختیار کر لیں تو آپ یقین جانیں کہ حالات بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلے بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ اخلاق ہی وہ بہترین وصف ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے سامنے متعارف ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ہم سے جب ملتے جلتے ہیں تو انہی چیزوں سے واقف ہو کر وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے اور سنت رسول اللہ اور اسوہ رسول کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ